کہ جس کے تحت وہ الیکشن کے ذریعے آیا ہو. ٹھیک ہے, ابھی الیکٹڈ کی میں بات کر رہا ہوں, میں اس مسلم حکمران کی بات نہیں کر رہا کہ جو جبرن جس نے تسلط حاصل کر لیا ہو حکومت کا. الیکٹڈ حکمران کی بات ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے قرآن و سنت ہمیں کیا لاہ عمل دیتی ہے کہ کس طرح سے پھر صدائے احتجاج بلند کیا جائے, یا نہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتے, کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع ہے. مفتی صاحب نے بھی کافی اچھی گفتگو کی, میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا. بات بالکل یہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا نا کہ حاکم کی اطاعت کے حوالے سے ہمارے سامنے بہت ساری احادیث ہیں, بہت ساری روایات ہیں, اور واقعاً ہیں بہت ساری روایات ہیں, اور تمام مکاتب فکر کی کتابوں کے اندر اس حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ حاکم کی اطاعت کرنی ہے. لیکن حاکم کی اطاعت کے حوالے سے یہ جو روایات ہیں اس کے اندر جس بات کے اوپر زور دیا گیا ہے وہ معاشرے کے اندر نظم و ضبط کو قائم رکھنا ہے. معاشرے کے اندر نظم و ضبط کے ایجاد کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ان روایات کے اندر اس کے اوپر جو ہے زور دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی حاکم کی جانب سے اگر جب ہم حاکم اسلامی کی بات کریں تو خلاف اسلامی اگر اقدامات کیے جائیں اور قرآن و سنت سے ہٹ کر اگر اس کی جانب سے طرز حکمرانی اگر سامنے آ جائیں, تب بھی جو ہے لوگوں کو, رعایا کو یہ کہا گیا ہو کہ وہ جو ہے اس حاکم کی جو ہے اطاعت کر لیں. یہ شریعت اسلامی کے اندر نہیں ہے. تو جی یہ بالکل نہیں ہے. یہ قرآن, چونکہ ظاہر ہے جب ہم روایات کو دیکھیں نا تو صرف ایک دو روایات کے ذریعے فیصلہ نہیں سنا سکتے. آیات کریمہ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک دو کے ذریعے نہیں, آپ تمام آیات کریمہ کو اور تمام احادیث نبویہ کو ساتھ ملا کر اگر آپ ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے نا تو اس سے مجموعی طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان کی اطاعت اسی صورت میں صحیح ہے کہ جب وہ حق اور اسلام کے مطابق جو ہے معاشرے کے اندر حکمرانی کر رہا ہوں. میں ایک دو آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کر لوں کہ جس سے بات جو ہے مزید واضح ہو جائے گی. جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ, جو جھٹلانے والے ہیں یا جو جھوٹے ہیں ان کی اطاعت نہ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ زندگی کے عام مراحل کے اندر بھی ہے, اور ظاہر ہے اگر ایک آدمی آپ کے اوپر حکمرانی اگر کر رہا ہے تو وہ اگر مکذب ہو, وہ اگر جھٹلانے والا ہو, وہ اگر حقائق کا انکار کرنے والا ہو, تو اس آیت کریمہ کا اطلاق اس کے اوپر بھی ہوگا کہ ان کی اطاعت آپ کے اوپر پھر فرض نہیں ہے. یا اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, جو اسراف کرنے والے ہیں ان کی بات کی آپ اطاعت نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں پھر فرمایا الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ, جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام انجام نہیں دیتے, ان کی اطاعت کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. عام زندگی کے معاملات کے اندر بھی ہے, اور جہاں پر حکمرانی کا معاملہ آ جائے وہاں پر بھی اس آیت کریمہ کا حکم جو ہے ہمارے اوپر, پورے معاشرے کے اوپر کیا ہے, لاگو ہوگا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا, ان لوگوں میں سے مثلا کہ جو گناہ گار ہیں یا جو انکار کرنے والے ہیں, گناہ کرنے والے ہیں, ان کی اطاعت نہ کریں, ان کی بات کی جو ہے آپ پیروی نہ کریں. تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی تخت نشین ہو کر اگر اللہ رب العزت کے نافرمانی کی جانب اگر آپ کو دعوت دیتا ہے تو ان آیات کریمہ کی روشنی میں ان کی اطاعت جو ہے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے, وہاں پر کوئی اطاعت نہیں ہے. یا اسی طرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ رب العزت کا فرمان ہے, لیکن اس کے حکم کو ہم عمومیت کے ساتھ لے سکتے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ اس کی اطاعت نہ کریں کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے بیگانہ کر دیا ہے, غافل کر دیا ہے, اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا گیا, ان کی اطاعت جو ہے آپ نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا, لیکن ظاہر ہے قرآن کریم کے اس حکم کو ہم عمومیت کے ساتھ اگر لینا چاہیں, ہر اہل ایمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے کہ جن کے دل کو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہو, اس کی یاد سے وہ خالی ہو, ان کی اطاعت جو ہے پھر آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اور جن کے دلوں کے اندر خواہشات نفسانی موجود ہو, وہ اپنے اقتدار کی خاطر, وہ اپنے مفادات کی خاطر جو ہے ایسے اوامر اور ایسے دستور لوگوں کو دیتے ہوں کہ جن کی وجہ سے عوام کے حقوق پامال ہوتے ہیں, معاشرے کے اندر عدل و انصاف جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جاتا ہوں, ایسے لوگوں کی پھر اطاعت جو ہے یہاں پر ضروری نہیں ہے. تو اسلامی روایات کے اندر جہاں پر اطاعت کا اگر حکم دیا گیا نا تو ان چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس سے بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اطاعت اس صورت میں ہے کہ جب وہ شریعت کے مطابق جو ہے آپ کے سامنے حکم کر لیں. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کر لوں کہ حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے یا ایک اور صحابی کے حوالے سے یہ ہے کہ
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को जो है एक ग्रोह का अमीर बनाकर भेजा, ठीक है, एक इलाके के जानिब अमीर बनाकर भेजा, एक गज़वे के लिए, एक सरिये के लिए, बहरहाल जो भी है। तो वो जब यहाँ से बाहर चले गए तो रिवायत के अंदर है कि उसने मदीने से निकलने के बाद अपने रियाया में से उन लोगों को हुक्म दिया कि एक काम के हवाले से उन्होंने हुक्म दिया, आग रोशन की। आग रोशन करने के बाद उनको हुक्म दिया कि इस आग के अंदर कूद जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर सहाबा कराम काफ़ी ज़्यादा शशोपंच में मुब्तला हो गए। जब वो थोड़े से एक दूसरे की जानिब देखने लगे हैरत के साथ, तो उस शख्स ने उनसे कहा कि आप जब आ रहे थे मदीना मुनव्वरा से तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से तुमने नहीं सुना था कि मेरी इताअत करनी है, अमीर की इताअत करनी है? तो इसके बावजूद जो है कुछ लोगों ने वहाँ पर, बाकी लोगों ने इनकार किया, कहा कि हम तुम्हारी इस बात के अंदर पैरवी नहीं कर सकते। फिर बाद में ये मुकदमा वापस आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुआ कि या रसूलल्लाह, इन्होंने हमें इस तरह का हुक्म दिया था लेकिन हमने उनकी नाफरमानी की। आपका तो हुक्म था कि अमीर की इताअत करने, हमने उनकी नाफरमानी की। हमने कोई गुनाह किया? उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम उस वक्त इनकी इताअत करते हुए उस आग के अंदर अगर कूद जाते तो क़यामत तक तुम उसी आग के अंदर जो है जलते रहते। तुमने अच्छा किया उसकी नाफरमानी की। अल्लाहु अकबर। यानी इससे मालूम यह होता है कि हर बात के अंदर, हर सही और गलत बात के अंदर हाकिम की या अमीर की इताअत जो है उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। जहाँ पर वो खिलाफ़ इस्लाम, खिलाफ़ अक़ल, खिलाफ़ अदल, खिलाफ़ इंसाफ अगर हुक्म दे दे तो वहाँ पर नाफरमानी करना बल्कि कभी कभी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। बल्कि इस रिवायत के मुताबिक आग के अंदर जलने का आपने इरशाद फरमाया। बाज़ दीगर रिवायात के अंदर ये इरशाद फरमाया गया है कि वो इंसान दायरे दीन से निकल जाता है, दायरे इस्लाम से निकल जाता है अगर किसी गलत काम के अंदर हाकिम की अगर वो इताअत कर ले, उनकी फरमान बरदारी कर ले। तो इन सारी चीज़ों को रख ले तो बात ये सामने आ जाती है कि किसी गैर इस्लामी और गैर दीनी हुक्म के अंदर हाकिम की कोई इताअत नहीं होती। बहुत खूब। नाज़रीन, हमारे साथ